السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ ماہ صیام، ماہ تسبیح و تلاوت قرآن، ماہ ضیافت رحمان، خدا کی رحمتوں کے ابواب کو کھولنے والا مہینہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد شوال المکرم کا یہ پہلا ہفتہ، پہلا جمعہ ہے، اور عید کا سب سے پہلا تحفہ جو ہمارے اہل اقتدار طبقے کی طرف سے ہمیں ملا ہے، وہ یہ ہے کہ صدیوں سے آپ کی ملکیت زمینیں اور جائیداد، اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پلان اور منصوبے بن چکے۔ مایوسی کا ایک ماحول ہے، بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، بے اطمینانیاں ہیں۔ بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اس سے بہت بڑھ کر بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اہل ریاست، اہل سیاست جو بیان دیں گے وہ دیں گے، اہل منبر و محراب کی جو
فکر ہے، صوفیہ کا جو تجزیہ کرنے کا انداز ہے وہ اپنا انداز ہے. کچھ لوگ سے یہ سنا گیا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلم امہ پر، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ لیکن اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ مدد روک لیتا ہے تبھی تو ظلم ہوتا ہے. اللہ کی مدد رک جاتی ہے تبھی ظلم ہوتا ہے. اگر اللہ مدد کرے تو پھر ظلم کون کر سکے؟ اللہ کی مدد کیوں رکتی ہے؟ اللہ کی مدد رکنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طبقہ تو وہ ہے جو دیندار ہونے کا دعویٰ ہی نہ کرے، اللہ کا وفادار ہونے کا، وہ سرے سے کہہ دے کہ میں اللہ کا غدار ہوں. ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے کہہ دے میں اللہ کا غدار ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، میں پتھر مانتا ہوں، درخت مانتا ہوں، لات کو مانتا ہوں، حبل کو مانتا ہوں، عزا کو مانتا ہوں. تو وہ کتنا ہی ننگا ناچ کرے، کیونکہ وہ غداری کا اعلان کرنے کے ساتھ غداری کر رہا ہے. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو وفاداری کا اعلان کرنے کے بعد غداری کرے تو اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے کہ تو میرا کہلا کر میرے ساتھ غداری کیوں کر رہا ہے. تو یہ جو ظلم دنیا میں ہوتا ہے وہ خاص طور پر اس طبقے پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا وفادار کہتے ہیں اور وفادار کہلانے کے ساتھ اللہ کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمتوں کو نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود ایسے حالات کریٹ نہ کرے، ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. دنیا میں جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ شراب پئیں، زنا کریں، ناچ گانا کریں، آرکیسٹرا کریں، جو چاہیں کریں، کیونکہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا نا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. تو نہیں مانتے تو وہ اعلان غدار ہے، ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. لیکن رونا اس قوم کا ہے جو ٹھیکیدار بنی ہوئی ہے دین کی، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں، جان بھی لٹانا چاہتے ہیں. پھر جب وہ قوم خدا سے غداری کرے پھر اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے اس کو سنیں. مشکات شریف کی حدیث ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، کوئی غم اور غصے میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں، جمعہ کا وقت ہے، مختصر بات ہوگی، لیکن اللہ کرے غور سے سنیں. جب اللہ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، اب تو مجھے ڈائریکٹ حدیث پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. جب سے یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ حدیث میں جو اپنی طرف سے ملاوٹ کر دے، جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے، تب حوصلہ بھی نہیں ہوتا ڈائریکٹ حدیث پڑھنے کا. اسی لیے میں بطور مفہومی بات کرتا ہوں تاکہ اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ
نہ ہو۔ یہ بھی بڑی نازک جگہ ہے جہاں سے ہم دھڑا دھڑ کہتے ہیں کہ یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہم لوگوں کے حال پر رحم۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی قوم سے راضی ہوتا ہوں تو میں اس قوم پر رحمت کرتا ہوں، ان لوگوں پہ رحمت کرتا ہوں، اور جب رحمت کرتا ہوں تو ان کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہوں، پھر ہر کس و ناکس اس سے محبت کرتا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب وہ جس سے راضی ہوتا ہوں اسی پر رحمت نہیں کرتا، اس کی نسلوں پر رحمت کرتا۔ یعنی آپ اگر اللہ کو ہم راضی کر لیں، صرف ہم ہی مزے میں نہیں ہوں گے بلکہ نسلوں پر رحمت ہوگی، صرف اس کو راضی کرنا۔ اور اس کی رضا کے لیے ایک ہی شرط، بہت لمبی چوڑی شرط نہیں، ایک ہی شرط ہے، اس سے اور اس کے محبوب سے وفا کرو، فرما برداری کرو، وفا کرو، بس ایک ہی بات، اس سے اور اس کے محبوب سے وفا کرو، یعنی فرما برداری کرو، بس اس کی مان لو، اس کی بارگاہ میں سرنڈر ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچھا دو اس کی بارگاہ، میری کوئی مرضی نہیں، جو یار کی مرضی وہی میری مرضی۔ پھر دیکھو کیسے راضی ہوتا ہے اور کیسی رحمت کرتا ہے۔ جب راضی ہوا تو غلاموں کو بادشاہت دی، اور بادشاہت دی تو نسلن بعد نسلن بادشاہ۔ یہی ملک ہندوستان ہے، 700 سال سے زائد آپ کے پرکھوں نے حکومتیں کی، بہت نوازا اللہ، سب کچھ آپ ہی کا تھا، پوری دنیا میں 1000 سال سے زائد حکومت کی۔ آپ کے بادشاہ لوگ کہتے تھے اے بادل تو جہاں چاہے برس، ہماری حکومت میں برسے گا، ہماری حکومت کے باہر تو نہیں برسے گا، اتنی بڑی حکومت تھی آپ کے پاس۔ وہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، رحمت کرتا ہوں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا نہیں ہوں، انڈیل دیتا ہوں۔ ڈالنے میں اور انڈیلنے میں فرق ہے، جو ڈالا جاتا ہے وہ حد میں ہوتا ہے، جو انڈیلا جاتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے۔ میں اتنی محبت ڈال دیتا ہوں کہ کائنات غلام ہو جاتی ہے، اور صرف اس پر نہیں، اس کی نسلوں پر بھی پھر نوازشات ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف فرماتا ہے، کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ۔ حدیث کا تیور ہے، تیور جلال کا ہے، میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے بے شک میرے اللہ تو ہی اللہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی اللہ ہے، اور تیرے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، صرف تو اللہ ہے، الہ صرف تو ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ اکبر، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تم سے دشمنی کرتا ہوں، میں تم سے دشمنی کرتا ہوں، ناراض ہو جاتا ہوں۔ سب بیان ہو، ابھی کوئی نئی بات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے غیب دا نبی عالم ما کانا وما یکون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بیان کر دیا، آقا نے سب کچھ بیان کر دیا کھول کے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ ان سے کہہ رہا ہے، وہ اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، دین کو جھٹلاتے ہو، پھر میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں، پھر مجھے جلال آتا ہے، پھر میں تم سے دشمنی کرتا ہوں، اور جب میں تم سے دشمنی کرتا ہوں تو اب دشمنی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث، پھر فرماتا ہے جب میں تم سے دشمنی کرتا ہوں تو تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں، ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا ہوں، اور پھر ان کے دلوں میں تمہاری نفرت اور دشمنی بھر دیتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری نفرت اور دشمنی بھر دیتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے، کیونکہ تم نے اپنے دین پر ظلم کیا ہوتا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہوتا ہے، پھر میں حکمراں مسلط کرتا ہوں، ظالم حکمراں۔
میں کسی ایک ملک کے لیے اب نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اسلام یونیورسل مذہب ہے، عالمی آفاقی مذہب ہے، میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ آپ اس کو کسی ایک ملک پر مت لیجیے، میں پوری دنیا کی، اللہ کرے دنیا میں یہ آواز پہنچی۔ غور کیجیے، جب ناراض ہوتا ہوں خود فرما رہا ہے دشمنی کر، اللہ فرماتا ہے میں تم سے دشمنی کرتا ہوں اور تم پہ ظالموں کو مسلط کرتا ہوں اور ان کے دل میں بھی تمہاری دشمنی ڈال دیتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے، پھر دنیا بھر میں دیکھیے تمہارا قتل عام ہوتا ہے، تمہارے گھر اجاڑے جاتے، تمہیں برباد کیا جاتا ہے، تمہیں تباہ کیا جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے پھر تم ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو۔ دیکھ رہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی اسلام 1450 سال پہلے بیان، پھر تم ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو، گزارشات کرتے، چاپلوسیاں کرتے ہو۔ خود ہی کہتا ہے مگر اس سے کام نہیں بننے والا، مگر اس سے کام نہیں بننے والا۔ اب کہتا ہے کام کیسے بنے گا؟ کہتا ہے اگر تم حالات بدلنا چاہو تو اوروں کے آگے نہ گڑ گڑاؤ، اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاؤ، مجھ سے معافی مانگو، مجھے راضی کرو، میں تمہارے حالات کو بدل دوں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب اس کے تناظر میں بس ایک بات مجھے آپ سے بھی پوچھنی ہے اور اپنے آپ سے بھی پوچھنی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قیامت کا تصور کر کے، خدا کو حساب دینے کا تصور کر کے، میدان محشر کا تصور کر کے، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر، اپنے ضمیر قلبوں کو فیصل بنا کر، حکم بنا کر، جج بنا کر، سب لوگ اپنے آپ سے پوچھو میں اللہ کا کتنا وفادار ہوں، میں رسول اللہ کا کتنا وفادار ہوں، میرا دین سے تعلق کتنا ہے، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، مجھ سے لے کر آپ تک، سب پوچھو اپنے ضمیر سے میرا دین سے کتنا تعلق ہے، میں اللہ رسول کا کتنا وفادار ہوں۔ بتائیے۔ اب بہت سارے میرے ایسے بھائی ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ سید ہم تو وفادار ہیں، ابھی ہم نے 30 روزے رکھے، کیا بے وفائی کی وجہ سے رکھے؟ تراویاں پڑھی، کیا بے وفائی کی وجہ سے؟ 3 ختم کیے، 4 ختم کیے، بہت، پھر گنائیں گے آپ، کیونکہ ہمیں تو اپنی نیکیاں ہی نظر آتی ہیں، اپنے گناہ کہاں نظر آتے؟ ہمارے گناہ ہمیں کہاں نظر آتے؟ ہم تو فرعونوں جیسے کام کر کے اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار ہی نہیں، ہم تو نمرود جیسے کام کر کے، یزید جیسے کام کر کے اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے، کتنا تعلق ہے ہمارا دین سے؟ بتائیے، ذرا غور کیجئے، سوچئے، کیا صرف نماز پڑھ کے ہم دیندار ہو جائیں گے؟ کیا صرف 30 روزے رکھ کے ہم دیندار ہو جائیں گے؟ کیا صرف ہم زکوٰۃ دے کر دیندار ہو جائیں گے؟ ذرا بتائیے ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، دین سے ہمارا رشتہ کتنا ہے؟ بس اتنا سا رشتہ ہے ہمارا کہ جمعہ کے 2 پہلے تو اکثریت 2 ہی رکعت پڑھتی ہے، جو 14 رکعت پڑھتے ہیں میں سر جھکا کر ان کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صرف یہ 10 منٹ مسجد میں بیٹھنا، آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا، چند پارے تلاوت کر لینا، کیا یہی دین ہے اور اسی کو دین داری کہتے ہیں؟ میرے بھائی، ہمارا دین سے تعلق کتنا ہے، ہم اللہ کے کتنے وفادار ہیں، اس کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف ذات الہ ہوتی ہے اور دوسری طرف مال ہوتا ہے۔ ہم ایسے رنگ بدلتے ہیں، میں آپ کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کو بھی نہیں، جنرل بات کریں، جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے خدا کی بے وفائی کے ساتھ، اس سے جلدی ہم رنگ بدلتے۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ رنگ بدلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو قوم اللہ کے ساتھ اتنی جلدی رنگ بدلے، اس قوم کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک طرف ذات الہ ہے اور دوسری طرف مال ہے، 200-250 روپے کا سودا کرنے کے لیے آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ کیا تعلق ہے ہمارا دین سے، کتنا تعلق؟
ایک ایک آدمی اسی گنبد و مینار کے شہر میں کیا 3-3 4-4 آدمیوں کو زمین نہیں بیچ رہا ہے؟ کون سی وفاداری ہے یہ اللہ سے؟ کیا اسی میں پھر اللہ کے گھر میں منبر کے پاس کھڑے رہ کے کہہ رہا ہوں، میری نظر میں کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے. ہم صوفیہ کے غلام، ولیوں کے غلام ہیں. کسی کو بھی ٹارگیٹ کر کے تقریر کرنے کو ہم حرام سمجھتے ہیں. ہمیں کیا حق ہے عبداللہ عبد الرحمان کو ہم ٹارگیٹ کر کے، کسی غلام مصطفیٰ عبد المصطفیٰ کو ٹارگیٹ کر کے ہم تقریر کریں؟ ہمارا کام ہی نہیں. ہمارا کام تو نبیوں کی سنت ہے کہ جو گناہ ہو رہا ہے جنرل طور پہ اس کو بیان کر دو تاکہ لوگ اس سے بچیں. ٹارگیٹ کر کے تقریر کرو گے تو تم تو خود ٹارگیٹ ہو جاؤ گے خدا کی نگاہ میں. اس لیے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں آپ کو اور مجھے عمل دخل دینے کی ضرورت نہیں. ہمیں بس اتنا کہا گیا گناہ دیکھو اس کے خلاف میں بیان کرو، اور بیان کرنے کے بعد بھی صرف بیان کرو. اس کی گردن پکڑ کے یہ مت کہو کہ تجھے عمل ہی کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کام تو انبیاء کو بھی نہیں سونپا. انبیاء سے بھی کہا گیا پورا دین بیان کرو، اس کے بعد کیا کہو؟ وما علینا الا البلاغ. ہمارے ذمے کتنا تھا؟ بس پہنچا دیں، باقی عمل کرو نہ کرو تم جانو، تمہارا کام. عمل کرو گے صدیق بنو گے، نہیں عمل کرو گے زندیق بنو، تمہارا اپنا میٹر ہے. کیا اسی گنبد و مینار کے شہر میں طلاق دے کر لوگ اپنے گھر میں عورتوں کو نہیں رکھ رہے؟ کیا اسی گنبد و مینار کے شہر میں سالیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات نہیں ہو رہے؟ کیا اسی گنبد و مینار کے شہر میں لوگ رمضان المبارک میں سود کے بھتے وصول نہیں کر رہے؟ روزہ رکھنے والے لوگ سود نہیں وصول کر رہے؟ سود لیا اور دیا نہیں جا رہا ہے؟ کیا اسی ملک ہندوستان میں، مالیگاؤں کی بات، اسی ملک ہندوستان میں مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں نشہ عام نہیں ہو گیا ہے؟ کیا اسی ملک کے اندر مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ ایک جائز بیوی رکھی ہوئی ہے اور ناجائز بھی کئی ایک ہے، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ؟ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. ہمارا تعلق دین سے کتنا ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں تک ہے؟ چلیے جو دیندار نہیں ہے، جو دیندار کہلاتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق دین سے کتنا ہے وہ چیک کیجئے. کیا مجھ جیسے دیندار لوگ لوگوں کے لیے سینے میں کینے لے کر نہیں پھرتے؟ بغض نہیں رکھتے؟ حسد نہیں رکھتے؟ غیبتیں نہیں کرتے؟ دنیا دار لوگ تو زنا کر کے برباد ہو رہے، اور ہم جیسے لوگ جو بہت بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں تو وہ غیبت کر کے زنا سے بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ اس سے برا کام کر رہے ہیں. الغیبت اشد من الزنا. کیا اللہ والے بھی غیبت کرتے ہیں؟ کیا جو لوگ لوگوں کی ہدایت کے لیے کوششیں کرتے ہیں ان کے سینوں میں بھی کینے ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بھی حسد ہوتے ہیں؟ تو آپ اور ہم تو برابر برابر ہو گئے نا. تو اپنا تعلق دین سے کتنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو سنوارا ہے. جس کو اللہ دیکھتا ہے ہم نے اس کو کب سنوارا ہے؟ میں ہوں یا سب بگڑ گئے ہم، اللہ ناراض ہو گیا ہم سے، اور اس نے ظالموں کو ہم پہ مسلط کر دیا، ہم گڑ گڑا بھی رہے. ایک آخری بات عرض کروں سمیٹتے ہوئے، بلکہ 2 باتیں سن لیں. میں وقت پہ جب گفتگو کوشش کروں گا ختم کر دوں تاکہ نماز وقت پہ کھڑی ہو جائے. بہت غور سے سننا، دھیان سے. روئے زمین پر انبیاء کے بعد آپ کی نظر میں سب سے بہترین مخلوق کون سی؟ انبیاء کے بعد تو آپ سب یہ بات کہیں گے کہ وہ صحابہ کرام. اتفاق ہے اس پر امت کا کہ بعد الانبیاء سب سے بہترین مخلوق اصحاب رسول ہیں، حضور کے صحابہ. اور وہ کتنے خوش نصیب تھے بھائی. ہم 5 وقت کی نماز میں دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟
اللہ تیرے محبوب کا جلوہ خواب میں دکھا، ہے نا، ایک تڑپ ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرتے وقت حضور کا دیدار ہوتا ہے تو میں مرنا چاہتا ہوں تاکہ مر کر انہیں دیکھ لوں۔ بعض عاشق ایسے، کیونکہ وہ جلوہ ہی ایسا ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ وہ جلوہ ہے کیا، تو وہ کہنے والا یہاں تک کہتا ہے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تھے۔ اگر مرتے ہوئے آپ کا دیدار ہوتا ہے تو پھر ہم مر ہی جائیں، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائیں۔ ہم خواب میں دیکھنے تڑپ رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے بار بار حضور کو دیکھا، بار بار حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، نماز لانے والے کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور پھر قرآن نے ان کی شان جو بیان کی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے تھے میدان جنگ کی طرف، تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگ کے جو گرد اڑتی تھی، اللہ نے اس کی قسم بھی یاد کی۔ ان کے گھوڑے جو چنگاری اڑاتے تھے پتھروں سے اپنی ٹاپیں مار کر، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو پتھر پر لگ کر کے جو چنگاریاں اڑتی تھی، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ ہم لوگ سب دعا کرتے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ نے ان کے لیے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی، انہیں سب کچھ مل گیا، محبوب ملا، سب مل گیا۔ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث کلندر ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے 40 سال تک کوئی اللہ والا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، سن لینا اہل سنت کا عقیدہ، کیونکہ میں بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں، اس لیے پہلے سن لیجئے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کوئی اللہ والا 40 سال تک یعنی عشاء کا وضو کرے ہر روز اور اسی سے فجر کی نماز پڑھے، اتنا بڑا اللہ والا بھی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھی۔ اب آپ سوچیں کہ کیا صحابہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یعنی جس صحابی کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کا موقع نہ، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے کوئی عمل کرنے کا موقع نہ ملا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، کچھ نہیں، نہ تسبیح، نہ تحلیل، کچھ نہیں کیا۔ ادھر کلمہ پڑھا، وقت ہی نہیں آیا، اور ادھر انتقال ہو گیا، کوئی موقع ہی نہیں ملا عبادت کا۔ صرف 40 سال نہیں، ہزاروں سال کوئی اللہ والا عبادت کرے تو بھی اس صحابی کو نہیں پہنچ سکتا جس نے کوئی عمل ہی نہ کی، اس کو کوئی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، ایمان کی حالت میں حضور کو ایک نظر دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ وہ کیا ہے؟ بات سمجھ گئے نا؟ یہ اپنا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پہ رہنا، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، ٹھیک؟ اب وہ صحابہ، سنیے گا غور سے، وہ صحابہ میدان احد میں آتے ہیں، ٹھیک؟ میدان احد میں آنے کے بعد اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں دشمن بہت بڑی فوج لایا ہے، 50 لوگ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہ چڑھ جاؤ۔ نوجوانوں کی خاص توجہ، پھر کہہ رہا ہوں، آج سمجھ لے کہ میں تقریر نہیں کر رہا، یہ صرف ایک دل کی کرا، بے چینی اور کوئی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے۔ جو حادثہ ہم نے کل پرسوں میں ہم پر سے گزرا ہے، آپ دکھی ہیں تو ہم بھی دکھی ہیں نا، نتائج تو ہر دن یہی ہو رہے ہیں نا، ہمارے ساتھ تو ظلم ہو ہی رہا ہے۔ 50 صحابہ کو اللہ کے رسول ایک پہاڑ پہ کھڑا کرتے اور کہتے ہیں جب تک میں نہ کہوں تم اس کے نیچے مت اترنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، تو بھی تم نے نہیں اترنا، اور اگر دیکھو کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں تو بھی تم نے نہیں اترنا، وہیں کھڑے رہنا۔ احد کی جنگ ہے، نوجوان صحابہ کو کہا گیا تم لوگ وہاں کھڑے رہو، ادھر سے دشمن آ سکتا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے ایسا زور دکھایا
اللہ کی مدد سے ایسا وار کیا دشمن پر کہ دشمن بھاگا، پلٹ کے بھی دشمن نے نہیں دیکھا، دشمن بھاگا، سارا ساز و سامان چھوڑ کر، اپنی عورتیں بیویاں چھوڑ کے بھاگا دشمن۔ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد 700-800 کچھ تھی جنگ میں، اور دشمن 3000 تھے۔ بھاگے، جو دوسرے میدان میں دشمن جب بھاگ گئے تو جو مسلمان میدان میں تھے تو انہوں نے سوچا جنگ ختم ہو گئی، تو جو دشمن سامان چھوڑ کے بھاگا تھا وہ سامان دشمن کا سمیٹنے لگے۔ تو جو 50 صحابہ پہاڑ پر کھڑے تھے حضور کے حکم پر، ان میں پہلی بات تو یہ کہ اختلاف ہو گیا۔ دیکھو نتائج، حدیث 1450 سال پہلے کی ہے، نتیجہ ہمیں ابھی کا نکالنا ہے۔ یہی قرآن اور حدیث کا معجزہ ہے کہ جس دور میں آپ جو اس سے سمجھنا چاہیں وہ یہ سمندر ہے بغیر کنارے کا، جو موتیاں جیسے نکال سکتے ہو نکال لو۔ پہلے تو ان 50 لوگوں میں اختلاف ہو گیا، ایک گروپ کہتا تھا نیچے چلو، دوسرا گروپ کہتا تھا نہیں نیچے جائیں گے۔ وجہ، جو گروپ کہتا تھا نیچے چلو کا جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جو حکم دیا تھا کہ نیچے مت اترنا میرے حکم کے بغیر، یہ جنگ کے اندر دیا تھا۔ جنگ جب ختم ہو گئی تو کھڑے رہے کہ فائدہ کیا ہے۔ دوسرا گروپ کہتا تھا جنگ ختم ہو جائے یا قیامت آ جائے، ہم حضور نے کہہ دیا کہ میرے اجازت کے بغیر نیچے نہیں آنا، ہم نیچے نہیں آئیں گے۔ دونوں صحابہ ہیں، دونوں اللہ رسول کے کٹر مضبوط وفادار ہے، کوئی شک نہیں ان کی وفاداری میں، کوئی شک نہیں۔ جو ان کی وفاداریوں میں شک کرے اس کی وفاداری میں شک ہے، لیکن حضور کا حکم سمجھنے میں، اللہ کے رسول کا حکم سمجھنے میں دونوں اپنے اپنے طرز پہ سوچنے۔ یہ حکم صرف جنگ کے لیے تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں، حضور نے مطلقاً کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا۔ سمجھاتے رہے دوسرا گروپ، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ حکم جنگ کے لیے تھا، اور وہ اکثر نیچے آ گئے، کم و بیش 40 کے قریب، اس سے کم زیادہ نیچے آ گئے، بہت تھوڑے اوپر رہ گئے، 8-10 کے قریب اوپر رہ گئے بس۔ ان دنوں خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ سب لوگ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے مکے کی طرف، تو جب دیکھا کہ پہاڑی خالی ہو گئی ہے تو حضرت خالد نے جو آئے تھے دوسرے گروپ کے ساتھ، انہوں نے بھاگتے ہوئے پلٹ کر کے وہ پہاڑ کو جب خالی دیکھا اس پر حملہ کر، ادھر سے حملہ کر۔ وہ چند لوگ تھے مقابلہ نہیں کر سکے، 50 تھے تو مقابلہ کر سکتے تھے، چند بچے تھے مقابلہ۔ جب وہ پلٹ کر آئے ہیں، صحابہ سامان سمیٹ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی، جب وہ پورا لشکر جانے والا پلٹ کر آیا ہے، صحابہ کو سنبھلنے نہیں دیا، اور جب سنبھلنے نہیں، اسی ماہ شوال کی 15 تاریخ کا وہ دن تھا جب وہ پلٹ کر کے آئے ہیں، اور جو حملہ کیا ہے صحابہ سنبھل نہ سکے، جمے ہوئے قدم ان کے اکھڑ گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور 70 میں رسول اللہ کا وہ چچا جسے دنیا امیر حمزہ کہتی ہے، حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، اور کیسی دردناک شہادت! اس سے پہلے پشت زمین نے، چشم فلک نے ایسی شہادت نہیں دیکھا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کی جب شہادت ہوئی، انگلیاں کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، حتیٰ کہ کاٹنے والوں نے امیر حمزہ کی ناک تک کاٹی، حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں نکالی، حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیرا، سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکال کر رسول اللہ کے وہ چچا جس سے حضور بڑی محبت کرتے تھے، کلیجہ نکال کر ہاتھوں میں لے کر دانتوں سے کچا چبا چبا کر کے اس کو تھوکا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان کی سواری سے دھکا دے کر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، حضور کے دونوں گھٹنے پھٹ گئے، حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی، حضور علیہ السلام کا اتنا خون نکلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دندان، آگے کے دندان کے کنارے شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، اللہ کے رسول کو اپنے
اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ حضور اتنا خون جا چکا تھا، اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ ظاہری طور پہ چل نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول کو صحابہ نے اٹھایا، اٹھا کر پہاڑ کے درے میں لے گئے۔ 70 صحابہ میں پہلی رات کا دولہا، ایک رات کی دلہن چھوڑ کے جو آئے تھے، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے۔ اسلام کے مدینہ منورہ میں پہلے داعی دین مبلغ اسلام بن کر جانے والے حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو۔ 70 صحابہ کے جنازے اٹھے، 70 گھر اجڑے، درجنوں خواتین بیوہ ہو گئی، درجنوں بچے یتیم ہو گئے۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ ایک وجہ، رسول اللہ نے کہا تھا یہیں کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا۔ بس انہوں نے کیا کیا؟ آ گئے نیچے آ گئے۔ اللہ نے بتا دیا میرے محبوب کی بات تم نے نہیں مانی، ایک بات، نہ میں اس کو خطا کہہ رہا ہوں اور نہ کہتا ہوں، نہ گناہ کہہ رہا ہوں، بس اتنا کہہ رہا ہوں میرے حبیب کی ایک بات پر تم نے نہیں مانی، یہ بھی نہیں کہتا ہوں، اتنا کہتا ہوں میرے حبیب کی ایک بات پر تم نے عمل نہیں کیا، اگر تم صحابہ بھی ہو تو پھر دیکھ لو ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک بات پر تم نے عمل نہیں کیا۔ کون تھے وہ؟ صحابہ تھے نا، صحابہ تھے۔ میں پہلے بیان کر چکا عقیدہ صحابہ کے بارے میں، آپ کو یقین ہے، بالکل آپ اس پہ مطمئن ہیں۔ اب وہ اللہ والے جو ولیوں سے، قطبوں سے، ابدالوں سے، قلندروں سے سب سے بہتر ہے، وہ دوسرے انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ان کے اصحاب سے بھی بہتر ہیں۔ جو انبیاء پہلے گزرے جو ان کے اصحاب تھے، ان کے اصحاب سے بھی بہتر میرے نبی کے اصحاب ہیں، شان والے۔ بس انہوں نے ایک بات پر عمل نہیں کیا محبوب کی۔ حضور نے کہا تھا پہاڑ پہ کھڑے رہنا، وہ نہیں کھڑے رہے، نیچے آ گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وہ جنگ جس میں دشمن بھاگ رہا تھا، دشمن پلٹ کر آ گیا اور 70 صحابہ شہید۔ اچھا جو نیچے آئے تھے ان میں سے بھی کچھ شہید ہوئے، جو نہیں آئے یعنی کہ جنہوں نے نیچے آنے کا معاملہ نہیں کیا تھا وہ تو جنگ کے میدان میں ڈٹے تھے، وہ بھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت جب فیصلہ کرتی ہے تو جو لوگ جرم کرتے ہیں ان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، جو جرم نہیں کرتے ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ جرم کے الفاظ میں اصحاب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ حضور علیہ السلام کے اس قول پر عمل نہ کرنے کی بات کتنے لوگوں نے کی تھی؟ 40 لوگوں نے کی تھی کم و بیش۔ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 70 لوگ شہید ہوئے، یعنی وہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے نا۔ حتیٰ کہ حضور کے دانتوں میں کڑیاں گھس گئی تھی۔ صرف کتنی بات پر؟ ایک بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو اتنا صدمہ مسلمانوں کو دے کر قدرت نے بتا دیا کہ میرے محبوب کی ایک بات نہیں مانو گے نا تو ہم اس طریقے سے کریں گے، خون بہے گا، کلیجے چبانے کا موقع ملے گا لوگوں کو۔ ایک بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے گھروں کا سہاگ اجڑ جائے گا، دشمن کو ظلم کرنے کا موقع ملے گا۔ محبوب کی ایک بات پر عمل نہ کرو گے۔ روئے زمین کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین مخلوق میں اگر چند لوگ نبی کی ایک بات پر عمل نہ کرے تو اللہ ان کو اتنے صدموں سے گزارتا ہے ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ اور یہاں تو 40 لوگ نہیں، یہاں تو پوری امت حضور کی باتوں پر عمل نہ کرنا یہ بات نہیں، بلکہ حضور کی باتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ صبح کرتے ہیں نبی کے خلاف زندگی گزارنے سے اور رات کرتے ہیں نبی کے خلاف زندگی گزارنے سے، تو سوچتے ہو کہ تمہیں فاروق اعظم جیسے حکمراں ملیں گے، عثمان غنی جیسے حکمراں ملیں گے، مولا علی جیسے حکمراں ملیں گے؟ ہرگز نہیں۔ حجاج بن یوسف سے بھی ظالم اور جابر تم پر مسلط ہوں گے میرے بھائیوں۔ یہ میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیا سمجھتے ہو میمورنڈم سے حالات بدل جائیں گے؟ جلوس اور نعروں سے حالات بدل جائیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ ظالم حکمرانوں کو بدلنا چاہتے ہو پوری دنیا سے، ہمیں اپنے آپ کو ایک ہی کام کرنا، حضور
کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ رسول سے وفاداری کرنا۔ اب میں کہتا ہوں تم سدھرو، تم کہتے ہو میں تم سدھرو، تو تم اور تم کے اندر ساری لٹیا ڈوب گئی۔ اگر واقعی اس امت سے ہمارے دلوں میں محبت ہے، حالات کی سنگینی کو دیکھ کر ہم سنجیدہ ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں بدل جاؤں، میں اپنے آپ کو تبدیل کروں۔ میرے اندر جو برائی ہے میں خوب جانتا ہوں، آپ کے اندر جو برائی آپ خوب جانتے ہیں۔ اگر ہم آخرت کے لیے سنجیدہ ہے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، تو گھر جا کر اس پر غور کیجئے گا۔ اگر چند صحابہ حضور کی ایک بات پر عمل نہیں کرتے، اتنا بڑا ظاہری طور پہ نقصان، حالانکہ وہ نقصان نہیں ہوا، جو شہید ہوئے وہ تو درجہ پا گئے، لیکن بظاہر اتنا بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان۔ پوری امت حضور کی نافرمانی میں مبتلا ہے، ہم سے لے کر آپ تک ہم سب نافرمانی کرتے، نہ ہم کاروباری معاملے میں فرما بردار، نہ نماز کے معاملے میں فرما بردار، نہ دین کے معاملے میں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے بندو، اگر حالات بدلنا چاہتے ہو، ادھر ادھر گڑ گڑانے کی بجائے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، میری بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے آپ کو بدل دو، میں تمہارے حالات بدل دوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں تبدیل فرما دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، ہمیں ایسا مسلمان بنا جو تجھے پسند ہو، جو تیرے محبوب کو پسند۔ یا اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا جیسا مسلمان بنانے کے لیے تیرے محبوب آئے تھے، ہمارے اندر عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، ہمارے دلوں میں بغض نہ ہو، کینے نہ ہو، حسد نہ ہو، زنا ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، شراب ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، جوا ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، کسی کا برا چاہنا ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، ہمارا معاشرہ پھر وہی مدنی معاشرہ بن جائے کہ خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلایا کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے، ایک دوسرے کے لیے بچ جایا کرتے، ایک دوسرے کے لیے محبتوں کا سراپا موم بن جایا کرتے، اور لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے جب 1450 سال بعد کا مسلمان اتنا اچھا ہے تو رسول اللہ کے دور کا مسلمان جسے صحابی کہتے ہیں وہ کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے، اور اگر ہم ایسے مسلمان نہیں بنتے تو یہاں جتنے پٹے جا رہے ہو حکمرانوں کے ہاتھوں دنیا میں، ایک جملہ دل پہ لکھ لو، یہاں جتنا پٹے جا رہے ہو نا حکمرانوں کے ہاتھوں، قبر میں فرشتوں کے ہاتھوں اس سے زیادہ پٹے جاؤ۔ زمین پر اس لیے مار کھا رہے ہو، ظلم سہ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو، اور زمین کے اندر اس لیے پٹے جاؤ گے، مار کھاؤ گے، عذاب بھگتو گے کہ تم سچے مسلمان کیوں نہیں تھے، منافقت کیوں کر رہے تھے، اللہ رسول کے ساتھ تم غداری کیوں کر رہے تھے۔ یہاں بھی پٹنا ہے، وہاں بھی، یہاں تو احتجاج کر لو گے، ریلیاں کر لو گے، وہاں کون ریلیاں نکالو، پٹنا زمین پہ بھی ہے۔ اور اگر سچے مسلمان بن گئے انشاءاللہ نہ زمین کے اوپر پٹو گے نہ زمین کے اندر پٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، جب اللہ جہنم میں ڈالے گا نا تو کہے گا چکھ یہ عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، بڑا معزز بنتا تھا، چکھ یہ اللہ کا عذاب۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے سچے مسلمان بنو، دین پڑھو، دین سیکھو، دین پر عمل کرو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم۔